یہب لمن یشاء الذکور، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جس کے لیے چاہتا ہے جوڑے عطا فرماتا ہے، بیٹے بیٹیاں دونوں، ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہتا ہے اللہ کچھ بھی نہیں عطا فرماتا، عقیما بانج بنا دیتا ہے، انہ علیم قدیر، بے شک وہ بہت جاننے والا، قدیر اور بہت زیادہ قدرت والا ہے۔ تو یہ عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں بتایا، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون قدرت ہے، یہ عام بندوں تک محدود نہیں ہے، اس کے جو خاص بندے ہیں جن کو انبیاء کرام کہا جاتا ہے، اللہ نے یہ قانون ان پہ بھی جاری فرمایا ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، حضرت لوط علیہ السلام تھے، یہ ایسے نبی ہیں، اور بھی دیگر نبی ہیں، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا فرمائی تھی۔ تو ان کے دل کے اندر بھی خواہش ہوگی کاش ہمیں بیٹا ملتا، لیکن بیٹیاں تھیں، ان کے پاس بیٹا نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، 12 بیٹے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل اور اسحاق، تو 2 بیٹے تھے، ان کے پاس بیٹیاں نہیں تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹے بھی تھے بیٹیاں بھی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے پاس نہ بیٹے تھے نہ بیٹیاں تھیں۔ اسی طرح بعض کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور پھر چھین بھی لیتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام 26 بیٹے تھے، سارے مر گئے۔ اسی طرح کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، بہت دیر سے دیتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام کے والد، ان کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال بعد اولاد عطا فرمائی۔ تو یہ جو ہم عام انسانوں کے ساتھ یہ جو معاملہ آتا ہے پیش آتا ہے، بعض لوگ بہت جلدی کالی مچا دیتے ہیں، اولاد نہیں ہوتی تو فقیروں پیروں کے پاس، دم درود والوں کے پاس دوائیاں کھا، میڈیسن لے، فلاں کام، فلاں ٹوٹکے ہیلے یہ کرتے ہیں۔ تو غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ جس کو جب چاہتا ہے جو عطا فرماتا ہے، جس کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ اگر کسی کو بیٹیاں دے رہا ہے تو یا کسی کو صرف بیٹے دے رہا ہے، یا کسی کو دونوں بیٹے اور بیٹیاں دے رہا ہے، یا کسی کو کچھ بھی نہیں دے رہا، اینڈ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ علیم قدیر، تم اللہ پہ ایمان رکھو، وہ علم والا اور قدرت والا ہے، یعنی وہی قدرت والا، اس کے ہاتھ میں وہ چاہے تو جس کو جو مرضی عطا فرما دے، اور جاننے والا بھی وہ ہے، تم نہیں بہتر جانتے، تمہیں صرف بیٹیاں ملی، تم سمجھ رہے پتہ نہیں بیٹے کیوں نہیں مل رہے، میں پتہ نہیں منحوس ہوں، یا پھر پتہ نہیں وہ کیا وجہ ہے، ہر سال بیٹی ہوئی جا رہی ہے، بیٹی ہوئی جا رہی ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، بعض لوگ تو بیٹیوں کی پیدائش کے اوپر بہت چڑھتے ہیں اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، اور آپ نے خبروں کے اندر آئے دن سنا بھی ہوتا ہے، تو بیٹیوں کو بعض لوگ مار بھی دیتے ہیں۔ اور یہ پیچھے جب کئی سال پہلے زلزلہ آیا بہت شدید، پاکستان کا سب سے بڑا زلزلہ تھا، ان خبروں کے اندر ایک خبر یہ بھی تھی کہ ایک بندے کے ہاں ہر سال بیٹی پیدا ہوتی تھی، تو اگلے سال پھر بیٹی۔ اب اس کے اندر عورت کا کیا قصور ہے؟ وہ عورت کو ڈانٹتا، عورت کو مارتا پیٹتا۔ جب اس کی 4تھی مرتبہ بیٹی پیدا ہوئی تو اس نے، اس بدبخت انسان نے، اس باپ نے بیٹی کو پریشر کوکر کے اندر رکھا اور اس کے آگ جلا دی۔ تو تھوڑی دیر بعد پریشر کوکر پھٹا، جب پھٹا تو پورے پاکستان کے اندر عجیب و غریب زلزلہ آیا جو کئی منٹ تک جاری رہا، تو آپ نے دیکھا کہ تباہی ہوئی بہت زیادہ۔ اب اس کی اور بھی وجوہات ہو سکتے ہیں، لیکن اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ شدید عذاب، بچی کو، پیدا ہونے والی بچی کو پریشر کوکر کے اندر رکھ دیا اور پھر اوپر سے آگ جلا دی، اور وہ جب پھٹا تو پھر ایسا شدید زلزلہ آیا۔ تو اب اس طرح کے لوگ، یہ کفار کا طریقہ ہے، جب وہ بیٹی پیدا ہوتی تھی تو زندہ دفن کر دیتے تھے، وہ منہ چلاتے تھے اور چھپتے پھرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی قدرت، اللہ جس کو چاہے بیٹی عطا فرما دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان ہے کہ عورت کے لیے یہ حدیث مبارکہ ہے، بہت ہی مبارک بات ہے کہ اس کی پہلی اولاد بیٹی پیدا ہو، یہ تو بہت برکت والی بات ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کے بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ بیٹی کو فرماتا ہے تو زمین پہ اتر، تیرے باپ کی اللہ مدد فرمائے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیٹیوں کو برا نہ کہو، میں بھی بیٹیوں کا باپ ہوں۔ پھر فرمایا جس کے بیٹیاں ہوں وہ ان کی اچھی پرورش کرے، وہ بیٹیاں قیامت والے دن اس کے لیے جہنم سے آڑ روک بن جائیں گی، بیٹیوں کی وجہ سے بندہ جہنم سے جانے سے بچ جائے گا۔ اور فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں وہ ان کی اچھی تربیت کر دے، ان کو دین سکھا کے ان کو پھر ہاتھ پیلے کر دے، جب ان کا وقت آئے تو ان کا نکاح کر دے۔ فرمایا وہ بندہ اور میں کل قیامت والے دن جنت کے اندر یوں ہوں گے، یہ انگلیوں کے اندر سوئی کے جتنا بھی فاصلہ نہ رکھا، کہا یوں ہوں گے، یعنی میرا اس کو اتنا قرب ملے گا، اتنی میری میت ہوگی، میں ہوں گا اور میرا امتی میرے قدموں میں ہوگا۔
سرکار کے قدموں میں جگہ ملے پھر اور کیا چاہیے۔ تو اب بیٹیوں کو برا بھلا نہیں سمجھنا چاہیے۔ انہ علیم قدیر، وہ علم والا اور قدرت والا ہے، وہ جانتا ہے تیرے حق میں کیا بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان اس کو محسوس کر رہا ہو کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس کے حق میں یہی بہتر تھا، بیٹے نہ ہوں وہی اچھا ہے۔ اور اگر کسی کو بیٹے دے رہا ہے اور بیٹی نہیں مل رہی تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے حق میں بیٹے ہی بہتر ہے، بیٹیاں نہ ہی ہوں یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ تو علیم قدیر، وہ علم والا اور قدرت والا ہے۔ اور بعض لوگوں کو اللہ بہت دیر سے دیتا ہے تو اس میں بھی کالی نہیں مچانی چاہیے۔ جلد باز کی اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں فرماتا، جلد باز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت بھی نہیں عطا فرماتا، بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، نہ مایوس ہونا چاہیے۔ اب اللہ کے نبی ہیں حضرت زکریا علیہ السلام، بیت المقدس جو اس زمانے کا خانہ کعبہ تھا، تو کعبہ میں جا کے بار بار گڑ گڑا کے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ 100 سال ہو گئے لیکن مایوس پھر بھی نہ ہوئے۔ اب آپ کو پتہ ہے 100 سال کی عمر میں بڑھاپے کے اندر اولاد کے موسم کا پھل تو ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے، اولاد نہیں ملتی، لیکن پھر بھی دعا نہیں چھوڑی، پھر بھی اسباب نہیں چھوڑے، مایوس نہیں ہوئے، بار بار دعا مانگتے ہیں۔ حضرت مریم جو تھی ان کے آپ خالو لگتے تھے زکریا علیہ السلام، تو جو حضرت مریم تھی وہ آپ کے پاس خانہ کعبہ کے اندر عبادت کرتی تھی رہ کے، یہ خانہ کعبہ کے لیے وقف تھی، تو آپ ان کو کھانا وغیرہ پہنچاتے تھے زکریا علیہ السلام۔ ایک دن کلما داخل علیہ زکریا المحراب، سورۃ آل عمران ہے، پارہ نمبر 3 ہے۔ اب سنیں، یہ کہتے ہیں داتا صاحب بھی کوئی بیٹا دیتا ہے، غوث پاک بھی کوئی اولاد دیتا ہے۔ اب سنیں اللہ کی ولیوں کی پاور، جب اللہ کے ولیوں کے وسیلے سے نبیوں کو اولاد ملتی ہے تو ہمیں کیسے نہیں مل سکتی؟ اب یہ قرآن ہے، کوئی کھول کے کوئی تفسیر بھی نہیں ہے، قرآن کی صرف آیت کا ترجمہ ہی پڑھ لے اس کو پتہ چل جائے گا اللہ کے ولی کی پاور کتنی ہے۔ اب حضرت مریم جہاں بیٹھ کے عبادت کرتی تھی وہاں صبح شام کھانا پہنچاتے تھے۔ زکریا علیہ السلام ایک دن تھوڑا لیٹ ہو گئے، جب وقت سے دیر میں آئے تو بڑے پریشان ہو، کھانا دینا تھا، اب بچی بھوکی ہوگی تو ان کو کھانا پہنچانا تھا۔ جب گئے جا کے جلدی سے دروازہ لاک کھولا، کھانا لے کے اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھا؟ قرآن کہتا ہے کلما، جس وقت داخل ہوئے علیہ زکریا علیہ السلام، علیہ زکریا من المحراب، محراب کے اندر، وہ جو ان کے بیٹھنے کی جگہ، محراب کہتے ہیں عبادت کرنے کی جگہ کو، تو جو ان کے عبادت کرنے کی جگہ تھی، جو اس اللہ کی ولیہ کی جگہ تھی بیٹھنے کی، وہاں جب پہنچے تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا دیکھا؟ وجد علیہا، تو ان کے پاس پہلے ہی پھل موجود تھے۔ کلما داخل علیہ زکریا وجد عندہا رزقا، وجد عندہا رزقا، ان کے پاس پہلے ہی رزق موجود تھا، کھانا پہلے ہی موجود تھا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ اے مریم یہ کہاں سے آ گیا؟ باہر سے تو لاک لگا ہوا ہے۔ تو آپ بڑے حیران اور پریشان ہوئے کہ یہ کہاں سے آ گیا، اندر تو کوئی پہنچانے والا بھی نہیں ہے کھانا۔ تو اب حضرت مریم نے جو جواب دیا وہ قرآن پاک کے اندر فرماتی ہیں حضرت مریم، قال یا مریم انا لکی ھذا، یہ میرے رب کی طرف سے آیا ہے۔ قالت ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا قال یا مریم، اے مریم انا لکی ھذا، یہ کھانا کہاں سے آ گیا؟ اور کھانا جو پڑا ہوا تھا وہ بھی عجیب و غریب تھا، سامنے دیکھ کے کھانا حیران رہ گئے کہ بے موسمہ پھل تھا، جو پڑا ہوا تھا اس پھل کا موسم بھی نہیں تھا۔ مثال کے طور پہ اب یہ آم کا موسم نہیں ہے تو آم پڑے ہوئے تھے، یعنی جو موسم نہیں تھا وہ والے پھل پڑے ہوئے تھے۔ قالت ہوا من عند اللہ، کہنے لگی میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جس کو اللہ چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے۔ تو لازمی تو نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دروازہ کھلا ہو تو پھر ہی وہ کھانا آ سکتا ہے، باہر سے لاک بھی لگا ہو تو اللہ چاہے تو بند دروازوں کے اندر بھی کھانا پہنچا سکتا ہے۔ کہا میرے اللہ کی طرف سے آیا۔ اب یہ نہیں کہا کہ نہیں اس طرح نہیں ہو سکتا ہے، کہ اس طرح ہو سکتا ہے بند دروازے کے اندر کھانا جائے۔ تو یہ ایمان تھا۔ تو آپ اسی وقت جہاں حضرت مریم بیٹھی ہوئی تھی محراب کے اندر، ہنالکا، یہ قرآن کے لفظ ہے، ہنالکا مطلب ہوتا ہے کہ جس جگہ پہ وہ کھڑے ہیں اسی جگہ پہ کھڑے کھڑے دعا مانگی۔ دعا زکریا، حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی ربہ، اپنے رب سے، اس جگہ پہ کھڑے ہو کے کیا دعا مانگی؟ اے اللہ تجھے پتہ ہے میں 100 سال ہو گیا دعا مانگ رہا ہوں، اور بے شک یہ بھی میں جانتا ہوں میرے اولاد کے موسم کا پھل گزر چکا ہے، مجھے اولاد اب نہیں ہونی، لیکن اے اللہ اب بھی میں تیری بارگاہ سے مایوس نہیں، تو جب مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی بغیر موسم کی اولاد دے سکتا ہے۔ یہ جملے بولے، قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے اپنی طرف سے طیب اور پاکیزہ اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے، اے مالک تو سب کی دعا سنتا ہے، مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔
تو یہ آیت بڑی مجرب آیت ہے، اگر کسی کے اولاد نہ ہوتی ہو تو یہ دعا پڑھے۔ سورۃ آل عمران کی یہ آیت نمبر 38 ہے، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اب وہاں پہ کھڑے ہو کے یہ دعا مانگی، وہ جہاں پہ حضرت مریم عبادت کرتی تھی۔ اب کیا ہوا، فنادت الملائکہ، فوراً فرشتہ آ گیا، پیغام لے کے، خوشخبری لے کے ملائکہ فرشتہ آ گیا، وہو قائم یصلی، ابھی وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ دعا مانگ رہے تھے، فی المحراب، محراب کے اندر، وہ اللہ کے ولیہ کی جو عبادت کرنے کی جگہ تھے، ابھی وہاں کھڑے کے دعا مانگ رہے تھے۔ کیا کہتا ہے فرشتہ، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا علیہ السلام تمہیں یحییٰ نامی لڑکے کی خوشخبری ہو، مصدقا بکلمات، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نبی بھی بنائے گا، وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین، نیک وکار بھی ہوگا، سید بھی ہوگا، اور حسورا پاکیزہ بھی ہوگا، یعنی ایسے عظیم بیٹے کی خوشخبری سنا دی، ساتھ ہی نام بھی بتا دیا اللہ نے، ساتھ ہی نبی ہونے کی بشارت بھی دے دی، تاج بھی پہنا دیا نبوت کا، اور اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بیٹا بھی عطا فرما دیا، یحییٰ علیہ السلام۔ تو اب یہ دیکھیں کہ کئی سالوں سے حضرت زکریا علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، کبھی ادھر جا کبھی ادھر جا، لیکن دعا قبول ہوتی ہے تو کہاں ہوتی ہے، ایک ولی کی چوکھٹ کے اوپر۔ حضرت مریم ولیاں ہیں نا، کائنات کی وہ واحد ولیاں جن کا نام قرآن نے لیا ہے، کسی عورت کا نام قرآن نے نہیں لیا، ایک عورت ہے مریم جن کا ذکر بار بار آتا ہے، یہ وہ ولیہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، تو یہ واحد ولیہ ہیں، تو یہ بیٹھ کے وہاں عبادت کرتی تھی۔ اب جس جگہ پہ چند سال اللہ کا ولی بیٹھ کے عبادت کرے، یا جہاں بیٹھے جو ٹھکانہ ہو، وہ اتنی مقرب جگہ ہوتی ہے، وہ اتنی برکت والی جگہ ہوتی ہے، وہاں کھڑا ہو کے نبی بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی بھی دعا قبول فرماتی ہے۔ تو یہ جو مزارات ہے داتا صاحب کا، یہ غوث پاک کا، بابا فرید کا، یہ سال ہا سال سے ان کے جسم انور وہاں پہ موجود ہے۔ تو جہاں تھوڑی سی دیر کے لیے ولی بیٹھ جائے وہ جگہ اتنی مقرب ہوتی ہے، تو جہاں پہ جسم کئی سالوں سے تشریف فرما ہو وہاں اللہ کی کتنی رحمت برستی ہوگی، وہاں اللہ کا کتنا قرب ہوگا۔ تو یہ اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے ہیں، ان کے یہ دنیا کا بھی نظام ہے۔ ہم سے جب کام نہیں نکل رہا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں جو جاننے والا کسی کے قریب ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں وہ کام فوراً نکلوا دیتا ہے۔ تو اسی طرح یہ بندہ، یہ تو عقل میں بھی آتا ہے کہ جب جاننے والے سے کام جلدی ہو جاتا ہے تو وہ بھی اللہ کا زیادہ جاننے والا ہے، اللہ کی معرفت رکھنے والا ہے، اللہ کے قریب ہے، تو جلدی کام ہوتا ہے۔ تو کون کہتا ہے داتا صاحب اولاد نہیں دیتے، غوث پاک اولاد دیتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے لے کے دیتے ہیں، اللہ نے ان کو یہ پاوریں عطا فرمائی ہیں، تو یہ اللہ نے شانیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک بات تو یہ تھی آج کے درس کے اندر کہ بندے کی شادی ہو تو پہلے ساری اچمی نہیں مچا دینی چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، دوائیاں کھانے کے چکروں میں نہیں لگ جانا چاہیے۔ تو جب نبی کو 100 سال بعد مل رہی ہے تو تمہیں بھی 3-4 سال بعد مل ہی جائے گی۔ تو اکثر ہے تو ہوتا ہے نہیں، شروع میں اولاد ہوتی 3-4 سال، 5 سال بعد، 7 سال بعد اولاد ہو ہی جاتی ہے۔ اگر نہ بھی ہو تو اللہ نے کہا انہ علیم قدیر، میں جاننے والا ہوں، میں قدرت والا ہوں، دینے والا میں ہوں، اولاد روکنے والا بھی میں ہوں، علیم، میں جانتا ہوں تیرے حق کے اندر اولاد بہتر نہیں ہے، اسی لیے تو مایوسی کا شکار نہ ہو۔ تو یہ قانون ہم عام انسانوں تک محدود نہیں ہے۔ آپ نے سنا کہ اللہ نے نبیوں پہ بھی جاری فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری زندگی اولاد ہی نہیں ہوئی، نہ بیٹا نہ بیٹی، وہ اللہ کے نبی بھی تھے، جب ان کو اولاد نہیں ہوئی تھی، اگر ہمیں نہیں ہوتی تو پھر اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ اللہ کی عطا جس کو چاہے عطا فرمائے، جس کو چاہے نہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم نے جو سنا اللہ تعالیٰ یاد رکھنے کی۔